آج صبح 9 بجے کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. جو کمیٹی بنائی گئی تھی بینچز تشکیل کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت, وہ کمیٹی میں پھر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے, اور دوبارہ سے 2 ممبر کمیٹی نے ہی آج کا بینچ تشکیل کیا ہے. وہ 5 ممبر بینچ بیٹھا تو جب بینچ شروع ہوا تو ایک اور عجیب و غریب چیز میں نے پہلی بار اپنی پریکٹس میں دیکھی, اور وہ یہ تھی کہ ایک سٹنگ جج جسٹس منیب اختر جو آتھر جج ہیں, جنہوں نے ججمنٹ لکھی تھی, جس ججمنٹ کا ریویو ہو رہا تھا, وہ موجود تھے سپریم کورٹ میں. انہوں نے بینچ میں ہیئرنگ بھی کی, لیکن وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے. یعنی کہ آتھر جج کے بغیر وہ ریویو کی پروسیڈنگ شروع ہوئیں. جب عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہوئیں تو میں نے اٹھ کے ایک ریکویسٹ کی, کیونکہ میری نظر میں یہ جو بینچ ہے, جب تک کہ وہ پراپر جو درست کمیٹی ہے اس کو تشکیل نہیں دیتی, میری نظر میں یہ بینچ جو ہے وہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے, اور اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے میری نظر میں, یہ میرا نقطہ ہے, وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی اس ریویو کے بارے میں یہ والا بینچ, جب تک کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں, جو بینچ جو کمیٹی کا حصہ ہیں, جب تک وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے اور کمیٹی نیا بینچ نہیں بنائے گی, اس بینچ میں وہ طاقت نہیں, وہ قانونی طاقت نہیں کہ وہ کسی قسم کا فیصلہ دے سکیں. یہ آبجیکشن میں نے لینی چاہی تھی آج صبح, لیکن عدالت نے کہا کہ پہلے ہم سن لیں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کو, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو سنیں گے. تو ہو سکتا ہے کل مجھے ان پوائنٹس پہ سنا جائے. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے بہت میجر اور سیریس قسم کے آبجیکشنز اور شکایات ہیں اور اعتراضات ہیں قانونی, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بینچ جو ہے جو ریویو سن رہا ہے وہ آتھر جج کے بغیر سن نہیں سکتا. یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے خط میں بھی لکھا ہے, اور وہ آج بھی اسی لیے شاید نہ بیٹھے ہوں اس بینچ میں. تو یہ سارے معاملات ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آئینی کرائسس تو ہے, لیکن اب ایک جوڈیشل کرائسس بھی پیدا ہو گیا ہے, اور یہ ایسا سیریس جوڈیشل کرائسس ہے کہ یہ پورے ملک کو, پوری جمہوریت کو, پورے آئین کو, اور اس خوبصورت انسٹیٹیوشن جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس کو بھی ہلا سکتا ہے اور گرا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل آپ سنیں بحث, انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جج صاحبان اس بحث کے بعد اس بینچ کو ختم کر دیں گے, اور جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, جس طرح سپریم کورٹ کو چلنا چاہیے, اس کے مطابق پھر فردر پروسیڈنگز ہوں گی اس کیس میں. ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک اور بہت بڑی پریشانی ہوئی ذاتی طور پہ, اور وہ پریشانی یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, یعنی جو وکلا کا سب سے بڑا ایسوسی ایشن ہے, ان کا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ وکیلوں کے فلاح و بہبود کے لیے کھڑے ہوں, جمہوریت کے اصولوں کے لیے کھڑے ہوں, آئین کے لیے کھڑے ہوں. یہ کیس جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ریویو فائل کیا ہے, اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ جناب لوٹاکرسی, ہارس ٹریڈنگ, کرپشن اور جو رشوت خوری ہے ہمارے پارلیمنٹ کی سسٹم میں واپس لے کے آئیں, اور ووٹس کرنے دیں. جن لوگوں نے اپنی پارٹیز کو اپنا ضمیر بیچ کے پیسے لے کے ووٹس بیچے ہیں, ان کو ووٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی, سیاسی جماعت ہوتی, وہ ریویو فائل کرتے تو شاید سمجھ آتی تھی, لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اس ریویو سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی بہرحال کل صبح بحث میں آپ سنیں گے اگر ہمیں موقع ملا بحث کرنے کا. یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس تمام معاملے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ 63A کا جو فیصلہ ختم ہوتا ہے
تو پھر پی ٹی آئی کے اراکین کو توڑ کر 2 تہائی اکثریت پوری کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگایا جا سکے گا؟ اور کیا اس میں کوئی اعتراض ہے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ پر موجودگی پر؟ دیکھیں 63A کا آپ نے بات کی اور آپ نے ایک بہت اہم لفظ استعمال کیے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس فیصلے سے یا اس فیصلے کا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے اس سے آپ کو نقصان یا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب ہے آسان الفاظ میں۔ میں جو بحث کروں گا کل اور جو میں پوائنٹس ریز کروں گا وہ قانون، آئین اور منطق پہ بیسڈ ہوں گے۔ وہ کسی پرسنل کسی اسپیشل جج کے یا کوئی پرسنل کامنٹس نہیں ہوں گے، وہ بالکل قانونی نکات ہوں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو قانونی نکات ہیں وہ اتنے وزنی ہیں، وہ اتنے بھاری ہیں، وہ اتنے درست ہیں اور اتنے قانون اور آئین کے مطابق ہیں کہ وہ انشاءاللہ ان کو منظور کیا جائے گا۔ یہی ہماری امید ہوتی ہے۔ جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون جج ہے اور وہ کون جج کا کیا رجحان ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو بھی جج صاحبان ہیں وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر آپ نے دیکھا تھا سمبل کیس کے ساتھ کیا ہوا۔ ساری دنیا نے تنقید کی، نہ صرف آپ لوگوں نے تنقید کی بلکہ ساری وکلا کمیونٹی، ساری انٹرنیشنل کمیونٹی، سارے پارلیمنٹس جو دنیا کے ہیں، میں بہت سارے پارلیمنٹس میں بھی گیا ہوں، سب نے اس کو کنڈیم کیا اس ججمنٹ کو۔ تو پھر تاریخ جج کرتی ہے۔ مگر آپ نے کہا کہ یہ عمران خان کے آپ وکیل ہیں نا، تو عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ پہ؟ عمران خان صاحب اعتراض بہت بار کر چکے ہیں، اور دیکھیں جب اعتراض ہوتا ہے کسی جج صاحب کے خلاف تو پھر جج صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ یہی قانون ہے کہ وہ اس کو پھر بھی اس کو سنیں یا نہ سنیں۔ وہ اعتراض کیا تھا اور انہوں نے کہا پہلے کہ میں اس کو سنوں گا، تو وہ ان کی مرضی ہے، یہی قانون ہے۔ اچھا، اس کے بعد عام بندہ کو ریویو فائل کرے، ایک دن بھی ڈیلے ہو تو اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ یہاں میں اس ریویو کے لیے آئین میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، آئین سے بالا تر ہو کے ریویو اتنا کیوں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ نہ رولز کو فالو ہو رہا ہے بینچ بنانے میں، نہ ریویو کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو لکھا جا رہا ہے۔ تو اتنا خاص یہ کیس کس کی وجہ سے بنا رہا؟ آپ نے درست فرمایا کہ ایک نارمل حالات میں تو جب ایک دن کا بھی ڈیلے ہو اور آپ نے تاخیر سے ریویو فائل کیا ہو تو کورٹ جو ہے وہ کچھ بات اور نہیں سنتا، وہ اس کو ریویو کو ڈسمس کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ پوچھتا یہ ہے کہ آپ کی ایک دن کا ایکسپلین کریں کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا۔ تو یہاں ڈیلے ہے اور میرا خیال ہے کہ نہیں، اس کو ہم آبجیکشن ہم نے ریز کی ہے، اس کو نوٹ کیا تھا جج صاحب نے آج، وہ بھی کل آبجیکشن لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ آج دیکھا کہ ایک بہت جو بحث ہو رہی تھی وہ بالکل ون سائیڈڈ بحث تھی، کیونکہ جو آتھر جج تھے جنہوں نے لکھی تھی ججمنٹ اور جنہوں نے میجورٹی ججز جو 3 تھے ان میں سے 2 تو ریٹائر کر چکے ہیں اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے بینچ پہ۔ تو ایک طرح سے اس ججمنٹ کے خلاف اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی جج نہیں تھا جو آ کے ایکسپلین کر سکتا کہ میرا یہ کہنے کا یہ مقصد تھا، میرا یہ لکھنے کا یہ مقصد تھا۔